بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے اور اس میں مختلف سوال ہوتے ہیں۔ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ مارنا باعث ثواب ہے یا نہیں؟ مار دیا جائے تو اب غسل کرنا واجب ہے، کس طرح غسل کریں؟ اور کسی نے سوال کیا تھا کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ تم چھپکلی ہو یا جن، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا۔ اور اگر چھپکلی برتنوں میں گر گئی ہے تو برتن کیسے پاک کریں یا برتنوں کو ڈال دیں؟ یہ تمام سوالات، چھپکلی نجس نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، وہ نجس شمار نہیں ہوتی۔ آپ نے چھپکلی کو مارا ہے۔ چھپکلی ایک مکروہ جانور ہے، مکروہ اشرات میں سے ہے، مسخ شدہ ہے، کیونکہ چھپکلی کے بارے میں ملا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونکے مارتی رہی، آگ کو کہ آگ بڑھ جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، اور کبوتر پانی منہ میں لے کر آگ پہ ڈالتا رہا، حالانکہ دونوں کا عمل یہ نہ نقصان دہ تھا اور نہ فائدہ مند تھا، نہ دشمن کو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن یہاں عقیدت دونوں کی سامنے آ جاتی ہے کہ دونوں میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ مینڈک کو جان بوجھ کے نہیں مارنا چاہیے، چھپکلی کو آپ مار سکتے ہیں، اور اس کو مارنا بھی حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں ثواب ہے، اور مار کے غسل کرنا وہ آپ پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے اور آپ قربتاً اللہ کی نیت سے عمومی غسل کریں گے، جس طرح آپ کرتے ہیں، سر گردن سمیت دائیں سائیڈ بائیں سائیڈ غسل کر لیں۔ قربتاً اللہ کی نیت سے آپ نے غسل نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چھپکلی آپ نے مار دی، ایک شخص کہے کہ میں تو روزانہ چھپکلیاں مارتا ہوں تو مجھے روزانہ غسل کرنا پڑے گا، ضروری نہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھپکلی کو آپ مار کے اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی نجس نہیں ہوں گے۔ باقی چھپکلی برتنوں میں گر گئی ہے، آپ اس کو نکال کر باہر ڈال دیں، اور برتن کو آپ دھونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جراثیم کو صاف کرنے کے لیے اس برتن کو دھو سکتے ہیں۔ چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں تا قیامت اس کو مارنا ثواب قرار دیا گیا ہے؟ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہم اپنے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، البتہ ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور پر تمام مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے۔ اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چھپکلی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرہ ارض کا ایک بڑا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوں کے درمیان ہوا۔ اس واقعے پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استاد کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا گیا ہے۔ جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی آگ میں پھونکیں مارتی تھی، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ البتہ ایسی کوئی حدیث یا قرآنی آیات موجود نہیں ہے جس کے حوالے سے چھپکلی کو مارنے کے ثواب کا حکم دیا گیا ہے یا پھر گھر میں اس کی موجودگی کو منحوس قرار دیا گیا ہو۔
کسی نے پوچھا تھا کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ تم چھپکلی ہو یا جین بھوت، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ چھپکلی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور سانپ کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ گھر میں کہ اس کو فوری طور پر نہ مارا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر تو جن ہے تو تجھے سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، اور کوئی دودھ کا پیالہ وغیرہ رکھ دے تو وہ پی کے چلا جائے گا۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ شدہ ہے، یہ کسی نے بتایا تھا تو کیا تو واقعہ ہی ایک سانپ تھا، وہ چلا گیا تھا، گمان یہ ہے کہ وہ جن ہی ہوگا، بہرحال ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن چھپکلی کے بارے میں کہیں ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ لیکن چونکہ جنات چھپکلی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا اس طرح اگر اس کے ایسے جملے کہے جائیں تو یہ کوئی شرعاً ممنوع بھی نہیں ہوگا، اگرچہ یہ شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن اس قسم کی چیزیں